بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ ناموس نبی کی خاطر ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے، جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، پھر کیا خطرہ جسم و جاں کا۔ اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے۔ کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی۔ سب وار کی پونجی زندگی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے۔ گستاخ نبی کا چلتا پھرے، کیوں عاشق دل میں جلتا رہے۔ گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے۔ اس راہ محبت میں ہم سے جو مہمان بنے جینوں کے، کل خلد بری کے باہوں میں تختوں پہ دیکھے جائیں گے۔ اس راہ میں جن کو زخم لگے وہ پھول ہے گویا جنت کے، ان ساقی کوثر معاشر میں بھر بھر کے جام پلائیں گے۔ محبوب کی عزت گر مانگے، محبوب کی عزت گر مانگے۔ آصف کی جان بھی حاضر ہے، ایک جان نہیں ان پر لکھ بار بھی صدقے جائیں گے۔ بے شمار بے شمار حضرات محترم، جیسا کہ آپ حضرات نے بخوبی معلوم ہے، آج دی عظیم الشان کنونشن پروگرام الیکشن مہم دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے۔ دعا فرمائے کہ رب جلال تحریک لبیک پاکستان کو الیکشن کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سبید تے مقتدر علماء کرام تشریف فرمائیں، فردن فردن کے نام نہیں گن سکتے۔ سب علماء اور تحریک لبیک پاکستان کے سب کارکنان سارے سران دے تاج۔ حضرات محترم، آج کچھ لوگ اسادے تے اعتراض کریں کہ جناب مولویاں دا کیا کام ہے کہ سیاست وچ آندے پین، کیونکہ 76 سال کو سیاست کی جو پوزیشن ہے آپ حضرات میں پتہ، بدماش لٹیرے وڈیرے جس وقت کیا کہ تحریک لبیک پاکستان الیکشن دے اندر آئی تو انہوں کو تکلیف ہو گئی۔ مولویاں دا کیا کام ہے؟ سیاست چونکہ ایک جھوٹ دے رنگ ڈھل چکی ہے، لہذا مولوی حضرات اس سے نہیں آ سکتے۔ حضرات محترم، میں نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دے نال ثابت کرنا چاہنا ہاں، سیاست انبیاء دی بھی سنت ہے، صحابہ دی بھی سنت ہے، تابعین دی بھی سنت ہے، تبع تابعین دی بھی سنت ہے، سلف صالحین دی بھی سنت ہے۔ حضرات محترم، میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہ الانبیاء کلما حلقا خالفہم وانہو لا نبی بعدی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل دے سب انبیاء سیاسی ہن، سیاست کرنے ہن۔ یاد رکھنا کہ سیاست دین تو کو الگ نہیں ہے، اگر سیاست نو دین تو الگ کر چھوڑو تو چنگیزی رہ رہی ہے، اور کیا ہے کہ سیاست دین تو بغیر تو ہو بھی نہیں سکتی۔ حضرات محترم، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو اسرائیل دے سب انبیاء نے سیاست فرمائی ہے، کلما حلقا خالفہم، اور ہی جس وقت نبی جانا ہے دنیا تو دوجہ نبی ادھر جان نشین بن کے سیاست کریندہ رہی ہے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو بعد
کہ اور نبی کو نہ اسی حضرات محترم یاد رکھنا کہ ہر دور دے اندر سیاست دے دو رخ رہن، ایک سیاست شیطانی رہی ہے اور دوسری سیاست رحمانی رہی ہے۔ جس وقت سیاست دے میدان دے اندر نمرود اترا تو سیاست شیطانی تھی، جب نمرود دے مقابلے سیاست دے میدان دے اندر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اترے تو سیاست رحمانی ہو گئی۔ حضرات محترم آگے چلتے ہیں، جس وقت سیاست دے میدان دے اندر فرعون اترا تو سیاست شیطانی تھی، جب فرعون دے مقابلے دے اندر رب ذوالجلال دے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام میدان دے اندر اترے تو سیاست رحمانی ہو گئی۔ حضرات محترم آگے چلتے ہیں، جس وقت نبی پاک علیہ السلام دا پاک دور آیا، آپ دے پاک زمانے دے اندر سیاست دے میدان دے اندر بدماش ابو جہل اترا تو سیاست شیطانی تھی، جب سیاست دے میدان دے اندر میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما میدان دے اندر اترے سیاست رحمانی ہوگی۔ میری طرح توجہ کرے، علماء کرام آسن راندے حضرات محترم اگر یہ صورتحال رہی تو بعد میں کیوں تقریر کرے سے دوسرا علماء ہو، وہاں تو سمجھاؤں کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ تمام دے مسئلہ ہے۔ حضرات محترم توجہ فرمائے سن، جس وقت سیاست دے میدان دے اندر منکرین زکوٰۃ اترے تو سیاست شیطانی تھی، اور جب سیاست کے میدان دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر اترے تو سیاست رحمانی تھی۔ آگے چلتے ہیں، جس وقت سیاست کے میدان دے اندر یہودی اترے سیاست شیطانی تھی، جب سیاست کے میدان دے اندر حضرت عمر فاروق اترے تو سیاست رحمانی تھی۔ آگے چلتے ہیں، جب سیاست کے میدان دے اندر بلوائی اترے تو سیاست شیطانی تھی، اور بلوائیاں کے مقابلے دے اندر جب سیاست دے میدان دے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی اترے تو سیاست رحمانی تھی۔ حضرات محترم آگے چلتے ہیں، جب سیاست دے میدان دے اندر خارجی اترے تو سیاست شیطانی تھی، جب سیاست کے میدان دے اندر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اترے تو سیاست رحمانی تھی۔ اور آگے چلتے ہیں، حضرت علی المرتضی شیر خدا دے لخت جگر نور نظر نبی پاک علیہ السلام نے نواسا پاک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت پاک دور آیا تو سیاست دے میدان یزید اترا تو سیاست شیطانی تھی، جب یزید دے مقابلے حضرت امام حسین مدینہ دی سرزمین کو چھوڑ کے اور مکہ دی سرزمین کو خیر آباد فرما کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دے میدان دے اندر تشریف لا کے اور یزید دی آنکھی چک پا کے کیا ہے اعلان کیتا ہے، شاہ ہست حسین بد شاہ ہست حسین دس در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ حضرت امام حسین نے کیا ہے کہ یزید دے ہاتھ نہیں دیتا، پہلے کیا کہ بیعت دی صورت دے اندر ووٹ دی صورت آئی، لیکن حضرت امام حسین نے پلید دے ہاتھ نہیں دیتا کیونکہ ناپاک ہے، شرابی ہے، زانی ہے، شرابی ہے، لیکن حضرت امام حسین نے کیا کہ دین اسلام دی سربلندی دی خاطر، دین اسلام دی خاطر حضرت امام حسین نے اپنا سر تن تو جدا تک کروا چھوڑا ہے، لیکن یزید دے ہاتھ نہیں دیتا۔ حضرات محترم اگے آنے ہیں، میں مختصر کرنا چاہنا ہاں، جس وقت کیا کہ دور آیا کس دا زرداری دا نواز دا عمران دا، جس وقت اے میدان چ اترے سیاست شیطانی تھی، جب انہاں دے مقابلے ریچ حضرت امیر المجاہدین محافظ عقیدہ ختم نبوت، محافظ عقیدہ ناموس رسالت حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور انہاں دے فرزند ارجمند حضرت علامہ سعد حسین رضوی صاحب جب سیاست دے میدانی جو اترے سیاست رحمانی ہو گئی۔ حضرات محترم حضرات محترم علماء کرام تو سب مخلوبی جانتے ہو کہ جب گزشتہ دور ہے زرداری کا دور آیا، اس نے سلمان تاثیر کو پالا، جب نواز کا دور آیا اس نے ملک ممتاز حسین قادری کو لٹکایا،
اور جس وقت کیا کہ عمران خان کا دور آیا اس نے آسیہ مسیحہ کو ملک سے بھگایا. میرے دوستو اگر ان ظالمہ کولو بدلہ گھننا چاہتے ہو جنہوں نے ختم نبوت کیا کہ ڈاکہ مارا, نبی پاک علیہ السلام نے امور سے رسالت ہوتے حملہ کی تھا, اگر انہاں لوگوں کو بدلہ گھننا چاہتے ہو تب انہیں باوڑا نہ پوسی, کمرہ دے اندر نہ راونا پوسی, بلکہ اپنے کیا کہ ضلع دے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں اتنے جتنے بھی علماء کرام تو سب تشریف فرما ہو, اگر انہوں کامیاب کرنا چاہتے ہو تب یہ ہے کہ مسجد دے کمرے نہ بیٹھو, حضرت امام حسین دی سنت ادا کریں دے میدان چ نکلو, انہاں یزیدیاں دا مقابلہ کرنا ہے. مقابلہ اس صورت ہو سکتا ہے کہ جس وقت فردن اسا کیا کہ گھر جا کے ہر گھر دوتے بن کے دستک نسام اور ووٹ منسا. الحمدللہ اس وقت تحریک لبیک یا رسول اللہ دی لوگوں دے دلوں دے اندر محبت اتر چکی ہے, صرف انہاں دا کیا کہ آواز پہنچاونی ہے, آواز پہنچاونا تھوڑا کام ہے اور ساتھ دیونا انہاں دا کام ہے. اس نظام مصطفیٰ دی خاطر اسانو باہر آونا پوسی, کوشش کرنی پوسی. میرے علاقے دے جتنے علماء کرام تشریف فرمان, خصوصاً حضرت علامہ مولانا مفتی سیف اللہ صاحب اور جناب یونس شاہ صاحب جنہاں دی کیا کہ زیر سرپرستی دی آج کنونشن ہے, حضرات محترم میں انہوں نے گزارش کرے سا کہ اپنے طلباء شاگرد الیکشن تو پہلے اپنے علاقہ بھیجیں, کمپین کریں. دوسرے لوگ یار کتنی محنت کریں پہن, حالانکہ انہوں دی محنت دے اندر کوئی ثواب نہیں, لیکن جس وقت نظام مصطفیٰ دی خاطر اپنے علاقے ویسو کمپین کرے سو, گھر گھر جا کے دروازہ تے دستک دے سو, خدا دی قسم رب دے فرشتہ دی کہا کہ تھوڑے تے برسات ہو سی, رب دی رحمت دی برسات ہو سی, قدم قدم تے ہوتے تو رب ذوالجلال نیکی عطا فرمائے سی. دعا ہے کہ رب ذوالجلال مینوں اور آپ حضرانوں تحریک لبیک پاکستان دے نال کھڑے ہونے دی توفیق عطا فرماوے. رب ذوالجلال تحریک لبیک پاکستان نو الیکشن دے اندر کامیابی کامرانی عطا فرما کے, تاکہ کیا کہ بابے دا جڑا خواب ہے کہ دین تخت آڑنا ہے, رب ذوالجلال یقیناً اللہ دے اولیاء دی طاقت نال دین تخت